سینیٹر مصدق ملک صاحب ذرا بتائیں گے کہ آپ سینٹ کے ممبر بھی ہیں، تو یہ جو آج 3 آپ کے ساتھیوں کی رکنیت منسوخ کر دی گئی، معطل کر دی گئی، تو یہ کل بھی ہنگامہ ہوا تھا، آج پھر ہنگامہ، تو یہ کیوں ہنگامہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کی ٹیکنیکل ایک سچویشن ہے. ٹیکنیکل سچویشن یہ ہے کہ ایک بل تھا جو آیا سینٹ میں. اچھا، وہ کانسٹیٹیوشنلی غلط تھا، اس کو پہلے ہی پکڑا جانا چاہیے تھا، اس کو لے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کی ضرورت تھی، تو اسے لے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. میں تو آپ کو ایک فیئر ویو پوائنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کمیٹی کو ریفر ہو گیا. اب ایک ان کانسٹیٹیوشنل بل جو ہے وہ کمیٹی کو ریفر ہو گیا. کمیٹی اس ان کانسٹیٹیوشنل بل کو ریویو کرتی رہی. اچھا اور اس کے بعد کمیٹی نے ایک رپورٹ بھیج دی. ہاں، اب وہ ان کانسٹیٹیوشنل بل کے اوپر ایک ان کانسٹیٹیوشنل رپورٹ جو ہے وہ لے ہو گئی سینٹ میں. اب اسے لے ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں نا، آپ چیک کرتے ہیں کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے. جب وہ لے ہو گئی تو اس پہ لگڑ بھگڑ شروع ہو گئی. اب وہ ہماری آپس کی جو پولرائزیشن ہے، وہ صاحب زیادہ صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ بڑی انفارچونیٹ ہے، ٹروتھفلی ویری انفارچونیٹ. لیکن بہرحال ہے. اب وہ شروع ہو گئی. جب ایک دفعہ تکرار شروع ہو جائے تو ایک سخت تقریر، پھر دوسری سخت، پھر کاپی پھاڑ، پھر چیزیں پھینک، پھر، اور اس کے بعد آخر میں یعنی اس کے اوپر ایک فیصلہ، ایک ان کانسٹیٹیوشنل کے اوپر کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو کہیں ووٹ کروا دیا جائے. اب ووٹ کے اندر بھی لڑائی، وہ دھکم پیل، وہ جو سخت کلامی جو ہے وہ چلتی رہی. تو آخر میں اب وہ ہوا کہ یعنی تمام معاملہ ان کانسٹیٹیوشنل تھا. یہی بل ایک سلیقے سے آ سکتا ہے. اگر کسی اجازت کی ضرورت ہے آئینی طور پہ تو اس اجازت کو یہ جو آپ نے بات مجھے سمجھائی ہے اور مجھے فوراً سمجھ آ گئی، اصل سٹریس یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو سمجھ نہیں ہے، ڈپٹی چیئرمین صاحب کو. دیکھیں، میں کیونکہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ دیکھا ہے، اور میرا بڑا دل خراب ہوا. مطلب ہے کہ اگر جو لوگ وہاں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی دل خراب ہوتا ہے. جو بندہ پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، بات جو ہے وہ اب او سے جی، وہ بھی میں نے دوسری طرف چلی گئی ہے. میں وہ آواز نکالنا نہیں چاہتا جی، مگر وہ اب جب ساری ہنگامہ آرائی وہاں پر دیکھیں نا، جب آپ کبھی اس کا حصہ بھی رہے، آپ گیلریز میں تو کبھی کبھی آ کے بیٹھتے ہی آپ نے دیکھا، تو بڑی عجیب و غریب اور بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہوتی ہے. اگر آپ پریزائڈنگ افسر کے نقطۂ نظر سے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یا کیا چیزیں پھینکی جا رہی، کیا پھاڑا جا رہا ہے، تو وہ بھی بڑی پریشان کن ہے. اگر آپ ہماری آپس کی گفتگو سنیں دونوں بینچز کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی، تو وہ بھی بڑی انفارچونیٹ ہے. تو اور یہ اور کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے، میں مزاح میں یہ بات کر رہا ہوں، کہ اگر آپ ایک بل لے کریں نا اور اس کے بعد آپ اس کی اپوزٹ پوزیشن لے لیں، تو آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ دوسری طرف جا کے کھڑی ہو جائے گی، بل کے حق میں کھڑی ہو جائے گی. یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ آپ بیچ بل میں اگر رک جائیں اور بولیں کہ نہیں میں اپنی پوزیشن بدلتا ہوں، میری پوزیشن یہ نہیں، میری پوزیشن یہ، کہیں گے تیری ایسی کی تیسی، میری پوزیشن ابھی ہے. تو یعنی کہ یہ اپوزیشن وہی کچھ کرتی ہے جو آپ تھوڑی سی اپوزیشن میں نہیں، میں نے تو اس میں کوئی تفریق ہی نہیں کی. اچھا، میں نے تو بالکل کسی جگہ پہ، اور اگر ایسا کو میں نے تاثر دیا تو میں اس کو بالکل نہیں زائل کرنا چاہوں گا. میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جو آپس کا تناؤ ہے سیاسی، وہ سیاسی دشمنی کی حد تک جا پہنچا ہے کہ آپ کوئی سلیقے طریقے سے بات نہیں کر سکتے، کوئی سلیقے طریقے سے ہاؤس نہیں چلا اور کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارا ایک ان کانسٹیٹیوشنل کام ہو رہا ہے. کام جو ہے وہ چل رہا ہے. یہ ہے جی اس کی سمجھ. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، کیا قومی اسمبلی میں بھی کوئی ایسی ہی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میر صاحب. قومی اسمبلی میں صورتحال اس سے بھی بدتر ہے جی. اچھا. ہاں جی. پچھلا جو پورا سیشن گیا، اس سیشن کے اندر دیکھیں، ایک تو جو ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نارمز ہیں، وہ کوئی بھی حکومت میں ہو، کوئی بھی اپوزیشن میں ہو، کم از کم ان نارمز کو فالو ضرور کرنا چاہیے. پہلی مرتبہ پچھلے پورے سیشن کے اندر اور اس سیشن کے اندر ایسا ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو کہ فلور ڈیمانڈ کر رہا تھا اور اسپیکر صاحب ان کو فلور نہیں دے رہے تھے. دیٹ ہیز نیور ہیپنڈ بفور. نارملی جس وقت بھی سٹارٹ ہوتا ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوتا ہے تو ان کی بات کو سنا جاتا ہے. وہ نہیں سنا گیا. ڈیورنگ اجلاس انیکا مہدی صاحب کا، جو ہماری ایم این اے ہیں، ان کا گھر، ڈیرا، ہر چیز مسمار کر دی گئی. اچھا. حاجی امتیاز صاحب گجرانوالہ سے، ان کے گھر سے 110 گائیں اور بھینسیں وہ لوکل ایڈمنسٹریشن اٹھا کے لے گئی. حاجی امتیاز صاحب منڈی بہودین. ہاں جی، منڈی بہودین. ان کی گائیں اور بھینسیں اٹھا کے لے گئی ان کے ڈیرے سے جی.
اب آپ دیکھیں جب آپ کا پارلیمنٹرین وہاں پر کھڑا ہے وہ اس طریقہ پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہا ہے. وہ تو گائے اور بھینسیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہ کہاں پہ لے کے گئے ہوں گے؟ ابھی 110 تو لے کے گئے ہیں جی, پتہ نہیں ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کہاں پہ اٹھا. پہلے ان کی 4 مربع چاول کی فصل, مونجی کی فصل کو ڈی سی صاحب جس کی ویڈیوز اویلیبل ہیں, اس کا مطلب ہے پنجاب پولیس کے پاس کافی ذرائع وسائل ہیں کہ 110 گائے بھینسیں اگر وہ کہیں لے کے گئے ہیں, کہیں باندھی ہوں گی, پھر ان کو چارہ بھی ڈالتے ہوں گے, پانی بھی پلاتے ہوں گے, بالکل, تو کافی خرچہ ہوتا ہوگا. سر میں تو اس چیز کا بڑے عرصے سے قائل ہوں کہ اگر آپ نے اسرائیل سے غزہ کے علاقے کو آزاد کروانا ہے تو فری ہینڈ دے کے وہاں پر پنجاب پولیس کو بھیجیں تو ایک بڑا مناسب ٹکراؤ ہوگا, کیونکہ جو بروٹیلٹی پنجاب پولیس, اچھا یہ میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ پنجاب پولیس کی ہم نے تربیت ہی ان گراؤنڈز کے اوپر کی ہوئی ہے کہ, اور میں آپ کو امیر صاحب میرا اپنا ایک پولیٹیکل تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو بتا دیتا ہوں. پنجاب کا ایس ایچ او دیگر 3 صوبوں کے آئی جی سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اس کے پاس اتنی بروٹل فورس ہوتی ہے, اور جب اسے گو ہیڈ آتا ہے پھر اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. سر ان رویوں کے ساتھ جب آپ ایک دوسرے کی چادر 4 دیواری کا تقدس نہیں کر سکتے, جب ہم ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزت نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کی ماں بہن کی عزتوں کو سرے بازار پامال کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ یہ امید کریں گے کہ وہی پارلیمنٹیرینز اس نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں آئیں گے اور پھر وہاں پر وہ بہت سویلائزڈ گفتگو کریں گے. پھر مختلف طریقہ کار کیا ہوتا ہے, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میری اسٹینڈنگ کمیٹی تھی ہیومن رائٹس کی, بہت 4 اہم سینسیٹیو 3 ایشوز تھے, وہ ان کو ٹیک آن کیا گیا تھا. وہ پچھلی میٹنگ میں اس کے اوپر پروسیڈنگ ہوئی, آئی جی اسلام آباد کو نوٹس ہوا 26 کے اوپر, ڈیالہ جیل کے اندر جو لیڈر آف دا اپوزیشن تمام لوگ گرفتار ہوئے اس کے اوپر نوٹس ہوا. پھر ایک بلاسفیمی کا ایشو تھا, کیا ہوا, راتوں رات وہ ایجنڈا سے اڑا دیا گیا. بلاسفیمی کا ایشو میری وداؤٹ مائی کنسنٹ, اچھا, وداؤٹ دا کنسنٹ آف چیئرمین. اب جب میٹنگ یہ وہی ایشو ہے جس پہ آج علی محمد خان صاحب نے تقریر کی؟ جی بالکل, یہ وہی ایشو ہے. اچھا, اس ایشو کے اوپر جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, میں نے کہا جی میں تو ایسے اجلاس نہیں چلنے دوں گا اسٹینڈنگ کمیٹی کا. اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کی وہ آنکھیں ہوتی ہے, اس نے کام کرنا ہوتا ہے. جب یہ ایجنڈا کے اوپر ہے, ایجنڈا اپروو ہوا ہے پہلے, ایجنڈا اپروو ہونے کے بعد ایجنڈا جاری ہوا ہے, اور پھر اجلاس سے ایک دن پہلے میں ٹریول کر رہا تھا, راستے میں مجھے اطلاع ملتی ہے کہ جی وہ ایجنڈے سے نکال دیا.